يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حاضرین گرامی، بات چل رہی تھی روزوں کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس سے پہلے والی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اس سلسلے میں چند مسائل بھی آپ نے سنے کہ روزہ نام ہے کہ کھانے پینے اور بیوی سے قربت، ان تین چیزوں سے رکنا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ تو ان تین چیزوں کا نام ہے روزہ۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اس لیے کہ بھولے سے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی بھولے سے کھا لے یا کوئی بھولے سے پی لے، بلکہ فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی سامنے والا سخت پیاسا ہے، وہ بھول کر پانی پی رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بھولے سے پانی پی رہا ہے، تو تب بھی فرمایا کہ اسے ایک دو گھونٹ تک اسے یاد نہ دلائے، بلکہ حدیث میں فرمایا جو بھول کر کھا لیتا ہے، بھول کر پی لیتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پلاتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے بغیر کسی عذر کے، تو روزے کا کفارہ کیا ہے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے۔ روزے کا کفارہ ہے، کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو 60 روزے مسلسل رکھنی ہے، یعنی بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو اثرین اور شروع سے روزے رکھنے ہیں، یا ایک 60 مسکینوں کو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایک روزہ ہی نہیں رکھ سکا، تو اب 60 کہاں سے؟ تو جیسا کہ ایک صحابی کا ایک واقعہ ہے کہ ان سے بیوی سے انہوں نے روزے میں قربت کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے کہ بعض احکامات پہلے سخت بھی تھے، مثال کے طور پر رات میں سونے سے پہلے سحری کر لینا تھا، یا بیوی سے قربت کرنا ہو، جو بھی روزے کو سونے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا، رات میں سونے سے پہلے سحری کر لینا، پانی پی لینا، سو گیا تو وہاں سے روزہ شروع، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چھوٹ دے دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، یعنی جو کچھ ہوا سو ہوا، تمہارے لیے معاف ہے۔ فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم، پہلے حکم یہ تھا رات میں تراویح پڑھ کر جاتے، یا رات میں عبادت کے بعد عشاء کے بعد جا کر سوتے، تو سونے سے وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تو جا کر کہا یا رسول اللہ ایسا میرے سے جان بوجھ کر غلطی ہو گئی، تو کہا کہ 60 روزے رکھو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک روزے یہ رکھنے ہی کی وجہ سے یہ ہوا، ایک روزہ میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور 60 روزے۔ اس کے بعد کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ہی کھانے نہیں، میں ہی 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں، گھر کا گزران ہی مشکل چل رہا ہے، اور 60 مسکینوں کو کیسے کھلاؤں؟ اللہ کے نبی نے بٹھایا، اور کہیں سے اللہ کے نبی کے پاس مال آیا تو دیا کہ
لے جا کر تم 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ فرمایا یا رسول اللہ مدینے میں میرے سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جا تو ہی رکھ لے، لیکن فرمایا کہ اس کے بعد صرف یہ خاص حکم تیرے لیے ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی اسے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اس کے لیے 60 مسلسل روزے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا صدقۃ الفطر کے برابر 2.25 کلو گندم گیہوں کے برابر اناج دینا یا اس کا پیسہ دینا۔ ہاں، اور فدیہ روزے کے بارے میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فدیہ کیا ہے۔ ایک انسان فدیہ، آپ دیکھیں پہلے یہ حکم تھا، روزے کے اندر بھی بہت سارے تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، پہلے یہ حکم تھا جو چاہے روزہ رکھے، اور جو چاہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ ایک غریب کو کھانا کھلا دے، صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کر دے، تو وہ انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد حکم آ گیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی رمضان کے روزے کو پالے، چاہیے کہ اس کے یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کے بعد بغیر کسی عذر کے انسان یہ نہیں کہ میں فدیہ دے دوں گا، میں 15 روزے رکھوں گا، 15 روزے آخر کے کاروبار ہیں تو میں اس کا فدیہ دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ایسا آج یہ حکم اب ان لوگوں کے لیے باقی ہے جو ایسے بوڑھے ہو گئے کہ بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یا یہ کہ امید بھی نہیں ہے صحت دوبارہ ساتھ دے گی میں روزے رکھ سکوں گا، تو ایسا آدمی ایک روزے کے بدلے ایک صدقۃ الفطر 2.25 کلو گندم گیہوں 70 روپے، 70 پر 5 روپے اس کی رقم جو بنتی ہے، ایک روزے کے بدلے ایک روزے کی طرف سے ایک فدیہ دے دے، تو یہ روزے کے سلسلے میں تھا۔ لیکن دیکھیں روزے کی بڑی فضیلت ہے، جان بوجھ کر چھوڑے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک روزہ جان بوجھ کر رمضان کا چھوڑے اور ساری زندگی بھی اس روزے کے بدلے میں روزے رکھتے رہے، 1000 روزے، 10,000 روزے، تب بھی ایک روزے کا جو رمضان میں رکھنے سے ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل سکتا۔ تو بہرحال روزے کے سلسلے میں یہ مسئلہ جان لیں، یہ بھی معلوم ہو گیا کفارہ کیا ہے، فدیہ کسے کہتے ہیں، اور جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے کیا ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں۔ اور ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، روزے کے اندر کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اور بیوی سے قربت حلال تھی، یعنی حلال چیز روزے میں حرام ہو گئی، جو چیز پہلے حلال تھی وہ روزے میں حرام ہو گئی، تو جو چیز پہلے سے حرام تھی تو اس سے اور زیادہ بچنا چاہیے، یعنی حلال چیزوں سے بچتے ہیں ہم روزے کی حالت میں، تو جو چیزیں پہلے سے ہی حرام ہے، بدنگاہی حرام، جھوٹ حرام، کسی کی غیبت کرنا حرام، جو چیزیں پہلے سے حرام ہے تو روزے میں اور زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور روزوں کے سلسلے میں میں نے کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتے وہ کل پوری چیزیں بتلائی، اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی کہ کوئی سانس کی تکلیف کا مرض ہے، اسے اچانک روزے میں تکلیف ہو جائے تو وہ انہیلر استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دوائی کا اثر ہوتا ہے، منہ اور ناک سے اس کے ذریعے سے وہ دوائی کا اثر معدے تک پہنچ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہیلر کے استعمال سے۔ اور انسولین جو لیتے ہیں وہ بھی کنڈیشن ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایک حد تک روزے کے مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے سلسلے میں کوئی عمرے کو جاتا ہے رمضان میں، یا یہاں سے سعودی کو جاتا ہے یا کسی ملک میں جاتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کوئی انسان یہاں سے سعودی کو گیا، اس لیے کہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو اس کا جواب دیا میں نے، اور ایک سب کے سامنے بیان کر دوں۔ بعض اوقات یہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہوتا، تو رمضان کے اندر کوئی عمرے کو گیا، اب ظاہر ہے کہ وہاں ایک دن زیادہ ہے، یہاں تیسرا روزہ چل رہا ہے، وہاں پر چوتھا،
تو وہاں جانے کے بعد دیکھیں کہ یہ یہاں سے شروع کیا تھا روزے، اب 20 پر 9 روزے ہوئے وہاں پر، اس کے حساب سے ان کے حساب سے 30 ہو گئے سعودی کے حساب سے، اور اسے اس نے لیٹ سے شروع کیے تھے، ایک دن پہلے ایک دن بعد میں، تو اس کے 20 پر 9 روزے ہوئے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں چاند دیکھنے کے بعد ان کے ساتھ عید منا لے، اور چونکہ اس کے 20 پر 9 روزے ہوئے تو وہاں سے آنے کے بعد یا وہیں پر وہ اس ایک روزے کی قضا کرے۔ اس کے بالمقابل کوئی رمضان سے پہلے عمرے کو وہاں پر گیا تھا اور ایک دن پہلے وہاں رمضان شروع ہو گیا، اس لیے کہ سعودیوں کا بھی عجیب ہے کہ جب وہ سمجھ لیا کہ اب آج رمضان شروع کرنا ہے تو شروع کر دیتے ہیں، مغرب سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں، تو چاند بعض اوقات نظر بھی نہیں آتا۔ بہرحال رمضان سے پہلے وہاں پر گیا تھا، رمضان ایک دن پہلے شروع ہو گیا، تو چونکہ اس کے 20 پر 9 30 روزے ہو گئے، یہ یہاں پر آیا تو یہاں پر بھی 30 روزے، تو گویا کہ اس کا 30 پر 1واں روزہ چل رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو یہ 30 پر 1واں روزہ بھی یہاں پر رکھے اور عید یہاں پر اس حساب سے منائے، تو 30 روزے فرض ہوئے، ایک روزہ اس کا نفل ہوا، وہاں 20 پر 9 روزے تھے، اس کے بعد ایک روزے کی قضا کر لے، چونکہ 30 اس حساب سے ہوئے تھے، تو یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا صوموا لرؤیتھا وافطروا لرؤیتھا، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو، اور جو ایک روزے کی قضا تھی یا ایک کم ہوا تو اس کا مسئلہ یہ ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل سے میں نے کہا کہ سنتوں کے بارے میں ہم تفسیر شروع کریں گے، تو یہ چیزیں تھیں ایک حد تک روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کفارہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے، میں نے آپ کو بتلایا۔ اور بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی کو پوچھنا ہو تو کبھی بھی چیٹھی لکھ کر دے سکتے ہیں، رمضان کی کوئی بھی ضروری اس کے مسائل ہو، زکوٰۃ کے مسائل ہو، جو بھی آتے رہیں گے اعتکاف کے لیلۃ القدر کے سلسلے میں، تو یہ ضروری مسائل تھے۔ اس کے علاوہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت ایسا مسئلہ بتاؤ کہ کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، اس لیے کہ ایسے تو مسائل نہیں ہیں، لیکن اگر ایسے مسائل ہیں تو اس کا بھی جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑو، اسے پکڑا کے خوب مارو، اسے خوب مارے، اسے کہا کہ دیکھو مار کھاؤ اور تمہیں غصہ آ رہا، غصہ پیو، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، کھاؤ بھی پیو بھی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ بیکار کے سوال نہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت میں بیوی کو کیا بوسہ دے سکتا، بیوی کو کیا میں محبت کا اظہار کر سکتا ہوں، یعنی انا احبک، میں تمہیں محبت کرتا ہوں، یعنی کوئی جوش میں کہہ دے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بیوی کے سے کوئی بوسہ لے سکتا ہے یا نہیں، اس سے بعض سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمائیں کہ اس میں فقہا نے فرمایا کہ نیا نوشو ہے یا پرانا بھی بعض اوقات نیا ہوتا ہے، تو اسے یعنی بیوی سے بوسہ لینے سے اور زیادہ قربت کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بوسہ دیا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ اور ایک بات یہ کہ ایک لطیفہ عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ گیا؟ اس نے پوچھا کہ شادی ہو کر کتنے سال؟ اس نے کہا کہ 20 سال۔ اس نے کہا کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا کہ شادی ہو کر 20 سال اور محبت کا اظہار، یعنی تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ لطیفہ میں نے عرض کر دیا، پہلی امتوں میں تھا جھوٹ بولے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اور ایسا روزہ تھا کہ سچ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ وَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے جب حاملہ ہوئی تو اس وقت میں لے کر گئی بچے کو، تو اے اللہ لوگ پوچھیں گے میں کیا کہوں،
تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی تو تم کہہ دو کہ آج میں روزے سے ہوں، یعنی اشارہ کر دو کہ میں روزہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے حالت میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ کتنا فضل، کتنا کرم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلے سونے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، آپ سوچ کر دیکھیں، سو کر اٹھنے سے بھوک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رات کو 11 بجے سو رہا ہے تو کتنا لمبا روزہ ہو جاتا تھا، 18 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا تھا، فرانس وغیرہ کی طرح سے 18 گھنٹے کا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کھاؤ پیو بلکہ آخر تک کھاؤ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5:20 تک سحری ہے، 5 تک ختم کر لیں، نہیں، افضل یہ ہے کہ 5:18 تک، 5:19 تک کھائے، یہ افضل ہے۔ اور روزہ کھولتے ہوئے جلدی کھاؤ فوراً، یہ افضل ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ مجھے اور زیادہ پیاسا رکھنے میں مجھے اچھا لگ رہا، میں اور ایک آدھا گھنٹہ بڑھا لیتا ہوں، 7 بجے کر لیتا ہوں، نہیں، جائز نہیں ہے، فوراً کھانا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی روزوں کے مسائل رکھ کر، یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اتنا فضل و کرم کیا کہ پہلی امتوں کے اندر سچ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اس امت پر اللہ نے کرم فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، ورنہ کتنے آدمیوں کا روزہ ٹوٹ جاتا۔ لیکن بہرحال گناہ تو بہت ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، جو چیز پہلے سے حرام ہے اس کو روزے میں کرنا اور زیادہ سخت حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کو جاننے اور اس کے مطابق اچھی طرح سے روزے رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔